ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہم شروع کرتے ہیں ایشور کے نام پر جو بہت ہی کرپالو اور دیاوان ہے۔ ہیلو سر، ویلکم اگین آن سب کا مالک ایک۔ آج کا جو سبجیکٹ ہے سر بہت خوبصورت ہے، اور جتنا خوبصورت وہ ایمان والوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو مذہب کو مانتے ہیں، جانتے ہیں اور عبادت میں یقین کرتے ہیں، اتنا ہی وہ بہت امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو اس میں نہیں مانتے ہیں۔ تو ہمارا سبجیکٹ ہے عبادت، پوجا۔ تو سر میرا ڈسکشن کا پوائنٹ یہ ہے کہ دین میں، دھرم میں عبادت کی کیا جگہ ہے اور کیا ضرورت ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اور ہماری ہی طرح جو ایک اور مخلوق ہے جنات، ان کو بنایا ہی اسی لیے ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ یعنی ہم کو ہمارے مالک نے اس دنیا میں ایسے بنا کے بھیجا کہ ہمیں عقل دی، ہمیں فطرت، شعور، احساس دیا، ہمیں نعمتیں دی، ہمیں رشتے ناتے دیے، لیکن خود چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا۔ سب کچھ دینے والا مگر وہ خود نظر نہیں آ رہا۔ اب ایسا کیوں ہے؟ جی، ایسا اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو غیب کے پردوں کو اٹھا کے اپنی عقل کی، اپنی دل کی نگاہوں سے دیکھیں، اور پھر سچی بات ہے کہ عبادت کا مطلب اور بھی ہے۔ یہ کہے او خدایا، او ہمارے ایشور، ہمارے رب مالک، تھینک یو ویری مچ، ہم تیرا تہہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں، ہم تیرے بہت ناچیز بندے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، جو حیثیت بھی ہے تیری دی ہوئی ہے، ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے، تو سب سے بڑا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہم تیرے مقابلے میں اپنی حیثیت جانتے ہیں، ہم ادنا ناچیز بنتے ہیں، ہم تیرے آگے جھکتے ہیں، یہی عبادت ہے۔ چنانچہ اس کے بعد بہت سے وہ ہیں جذبات، اس سے معافی مانگنا، اس کا شکر ادا کرنا، اس کے آگے گڑ گڑانا، اس سے دعائیں کرنا، اس پر بھروسہ کرنا، یہ سب اس کا حصہ ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ اس کا حصہ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے ہمیں کچھ احکام، قوانین دیے ہیں تو ہم ان کو نہ مانیں؟ ان کو بھی ہم مانیں گے، اس لیے کہ ہم اس کے بندے ہیں، اور ہم نے اس کی بندگی کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، کہیے اس کی پوجا کرنی ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ کمنگ فرام مائی پرسنل بیک گراؤنڈ ہسٹری، واٹ آئی نو کہ گیتا میں لکھا ہے عبادت کے طریقوں میں ایک ہے دان، چیریٹی، دھیان which is meditation, connecting with the supreme power, and gyan, knowledge, علم، اور ایک آتا ہے بھکتی، devotional. So there are 4 ways suggested to humankind کہ آپ تو یا اپنے مال، اور جو قرآن میں بھی ہے کہ جو مال اللہ کی راہ میں جو خرچ کرے گا وہ مجھ تک پہنچنے میں آسانی پائے گا۔ تو جو چیریٹی کا کانسیپٹ ہے سارے مذہبوں میں، وہ عبادت ہے میرے حساب سے۔ اور سر یہ سب بہت خوبصورت باتیں رکھتی ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے اندر یہ جذبہ ہے کہ ایک رب ہے اور ہمیں اس کے سامنے جانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، اس سے معافی بھی مانگنی ہے، گریٹیٹیوڈ بھی دینا ہے، اور اپنی خواہشات بھی مانگنی ہے کہ منتیں مانگنی ہے، وہ پوری ہوں گی۔ کوئی ہے دینے والا ہمیشہ، ہر وقت۔ پر سر جو انسان، ابھی میں ایک جناب ہے پاکستانی ملحد، مجھے ایک جاننے والوں نے ان سے انٹروڈکشن کروایا، اور ہی واز ریفرنگ ٹو سم تھنگ وچ آئی ہیو آلسو ایکسپیرینسڈ ان مائی جرنی، کہ ایک پوائنٹ تھا کہ بھگوان اور اللہ کی ایگو اتنی بڑی ہے کہ جو وہ انسانوں سے تو کہتا ہے کہ تم جس میں ادنا سی، اتنی سی بھی اگر اکڑ ہے، یا جسے کیا کہتے ہیں سر، تکبر ہے، اس پہ جنت حرام ہو جائے گی۔
تو جس نے ہمیں مٹی سے بنایا اور اتنے سخت امتحان میں ڈالا, بنا دیکھے یہ توقع کی کہ مجھ میں یقین کرو اور پھر میرا شکر گزار بھی ہو, اور اس لیے کیونکہ میں نے تمہیں بنایا ہے, تو اس کے پیچھے ایک گاڈ کی سپریم ایگو ہے. تو اس سوال کا جواب کیسے دیا جائے؟ دیکھیں, اس سوال کا جواب ایسے دیا جائے گا کہ اصل میں ہمارا مالک یہ چاہتا ہے کہ ہم سچے ہوں اور ریئلسٹک ہوں. آپ اگر اپنے کسی دفتر میں باس ہیں اور آپ اپنے چپراسی سے کہیں کہ جی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, آپ نے جو چاہے کرنا ہے کر لیں, تو پھر آپ اپنے دفتر کا ستیہ ناش کر دیں. میک سینس. اللہ رب مالک واقعی بڑا ہے. وہ اگر یہ کہے کہ نہیں میں تو چھوٹا ہوں, تو وہ اصل میں غلط کہے گا. وہ ایک ایسی بات کہے گا کہ جو حقیقت کے خلاف ہے. اس وجہ سے ہم جب ایروگنٹ ہوتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, تو اس کے لیے ہماری اردو میں ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے کہ ہم غرور کر رہے ہیں. غرور. اور غرور کا مطلب پتہ ہے عربی میں کیا ہے؟ دھوکا. تو اصل میں میرے اور آپ کے لیے تکبر کرنا یہ دھوکا ہے, اس لیے کہ میں چھوٹا ہوں. یہی ابھی ہم بات کر رہے تھے نا عبادت کی, جی, کہ مالک کے مقابلے میں ہم واقعی چھوٹے ہیں. مالک اگر اپنے آپ کو چھوٹا کہنے لگے تو پھر مالک غلط بات کہہ رہا ہے. مالک کبھی غلط بات نہیں کہتا. اسی وجہ سے مالک نے ہم کو امتحان میں ڈالا ہے, ہم مالک کو امتحان میں نہیں ڈال سکتے. ایک بڑی خوبصورت ایک سٹیٹمنٹ ہے بائبل میں کہ مسیح علیہ السلام پہاڑی پر چڑھے تو شیطان نے آ کر ان کو یہ کہا کہ ایسا کرو کہ تم یہاں سے چھلانگ مارو نیچے, تو دیکھتے ہیں کہ پھر تمہارا مالک تم کو بچاتا ہے یا نہیں بچاتا. تو انہوں نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ مجھے میرے مالک نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ میرا امتحان کرے, اس لیے نہیں بھیجا کہ میں اس کا امتحان کروں. سو ہم امتحان میں اس لیے ہیں کہ ہم چھوٹے ہیں. یہ جن آپ نے بھی سوال اٹھایا, آنے کو تو ذہن میں آ سکتا ہے, لیکن اگر آپ غور کریں تو اس کے پیچھے کتنی بڑی ایگو ہے. ایک آدمی مالک کے سامنے اکڑ کے اس کے مقابلے میں کھڑا ہو رہا ہے. بھائی ہم پیدا ہوئے ہیں ایک پانی کی حقیر بوند سے. ماں کے پیٹ میں ہم 9 مہینے ایسے رہے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی. پھر اب میں اپنے نواسوں کو دیکھ رہا ہوں, 2 سال پلس کے ہیں, ماشاءاللہ کتنی مشکل پیش آتی ہے. آپ تو بچوں کی ماں ہیں, آپ کو معلوم ہے بچے کیسے پلتے ہیں. اس کے بعد ہم ذرا تھوڑے سے جوان ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا مالک کہتا ہے کہ میرے آگے جھکو, تو وہ کیوں نہیں جھکتا؟ اس کے اندر بھی تو چاہیے نا تواضع اور عاجزی, ہیوملٹی. نہیں, مالک کے لیے ہیوملٹی ایک کمزوری ہے, ایک عیب ہے, ایک فلا ہے. ہمارے اندر ایروگنس ایک فلا ہے, اس لیے کہ ایروگنس از ڈسیپشن. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اس لیے کہ ہم بڑے نہیں ہیں, اور اس وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو بڑا پوز کرنے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. اگر ہم اس آئی تھنک ہم دوسرے ایک ڈسکشن کو صرف اسی پر لے کے چلا سکتے ہیں, کیونکہ میرے پاس اتنے سارے سوال اسی ڈائریکشن میں آ رہے ہیں. پھر ہم اپنی جو آج کے ٹاپک کو کھو دیں گے. تو آئی تھنک آئی کم بیک ٹو عبادت. تو یہ ضروری کیوں ہے سر؟ میں نے مان لیا ٹھیک ہے مالک ہے, اور میرے دل میں بہت عزت ہے, لوگ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, اور جذبہ ہے کہ یس دیر از اے گاڈ, ایشور اللہ بھگوان ہے, اور ہم بہت ڈرتے ہیں, شکر گزار کرتے ہیں. لیکن یہ ضروری کیوں ہے کہ با ادب اس طریقے سے اس وقت پہ سب ایک ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھے؟ حالانکہ مجھے اپنے جواب مل چکے ہیں سائنٹیفکلی بھی, اسپرچولی بھی, بٹ میں آڈینسز کے لیے جو اس طریقے کے سوال لے کے بیٹھے ہوں گے, کیونکہ میری بھی جرنی میں یہ وقت آیا تھا کہ کیوں اسی طریقے سے نماز پڑھی جائے, کیوں نہ میں آنکھ بند کر کے بیٹھ کے یا صرف بیچ پہ جا کے سمندر کو نہار کے میں اپنے رب کو یاد کر لوں. تو عبادت کا طریقہ صرف جو اسلام میں ہے
وہ جو نماز کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں، رکوع میں ہیں، پھر سجدے میں، ایک ہی طریقہ کیسے ہو سکتا ہے جب اللہ نے پوری دنیا میں زبانوں میں ڈفرینٹ وقت میں کتابیں بھیجی ہیں اور پیغمبر بھیجے ہیں، میسیجز بھیجے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے طریقے طے کر دیے. تو اس پہ اگر آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں. میں تو جو بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ میری ہمبل انڈرسٹینڈنگ ہوگی. آپ نے بھی جی. جواب سیکھے ہیں، اگر میرے جواب میں کوئی کمی رہ جائے تو آپ اس کو پورا کر لیجیے. دیکھیں، پہلے تو یہ کہ ہم کیوں کریں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم والدین کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، اور اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو ہم ان کی ضرورت پوری کریں. یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ جی. یقیناً آتی ہے. تو جب یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ یہ ان کا حق بنتا ہے ہم پہ کہ جب ہم ناتوان تھے تو انہوں نے ہم کو سنبھالا. تو جس مالک نے ہمارے والدین کو بھی پیدا کیا، ہم کو بھی پیدا کیا، اور یہ سب کچھ جو ہمارے پاس ہے اس نے ہم کو دیا، اس کے آگے جھکنا اور اس کا شکر ادا کرنا یہ اس کا حق ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے، اسے ہم میں سے کسی کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ہماری ضرورت ہے. کیونکہ ہمیں ایسا بنایا گیا ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ رکھا گیا ہے کہ جس نے ہم پر احسان کیا ہے ہم اس کا شکر ادا کریں. اچھا، آپ اگر کسی مذہب دھرم سے تعلق نہیں رکھتے، یہ جذبہ تو آپ کے اندر پھر بھی فطری طور پر ہوگا، سوائے اس کے کہ کسی وجہ سے انسان دور ہو گیا ہے. بعض اوقات غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات لوگ ایروگنٹ ہو جاتے ہیں. یہ جذبہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ کے مالک کے پیغامات نے یہ کیا ہے کہ ہمارے ان فطری جذبات کو ایک شکل دے دی ہے. اسی کو شریعت کہتے ہیں، اسی کو قانون کہتے ہیں. چنانچہ ہم کو یہ کہا گیا ہے اصلاً کہ ہم اللہ کو، مالک کو، بھگوان کو یاد کریں ذکرن کثیرہ، کثرت کے ساتھ، صبح و شام. کیوں؟ اس لیے کہ صبح و شام اس کی عنایات ہم پر ہو رہی. ہم کو جو 5 وقت کی نماز پڑھنے کو کہا گیا ہے، اور ہر نماز میں جو طریقے بتائے گئے ہیں، بیسیکلی 4 طریقے: ایک کھڑا ہونا قیام، ایک جھکنا گھٹنوں کو ہاتھ رکھتے ہوئے رکوع، ایک سجدہ اپنے ماتھے کو زمین پر لگانا، اور پھر آخر میں 2 رکعتوں کے بعد اور نماز کے آخر میں قعدہ، جو ہم بیٹھ کر ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں. یہ چاروں پوسچر اصل میں ادب کے ساتھ اپنے مالک کے حضور میں اپنی دعائیں، التجائیں، شکر گزاری کے الفاظ کو بیان کرنے کے مہذب طریقے ہیں. ادب کے ساتھ اظہار کرنے کے یہ مختلف انداز بتائے گئے ہیں. یہ مختلف کیوں ہیں؟ یہ مختلف نہیں تھے. اصل میں ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان عبادات کے طریقوں کو، خاص طور پر جس کو ہم نماز کہتے ہیں، اس کو اس نے تمام پیغمبروں کو ایسے ہی بتایا. لیکن ہوتا یہ ہے، اور اس میں کسی کو برا منانے کی ضرورت نہیں، یہ بڑی نیچرل سی چیز ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس مالک کی رہنمائی پیغمبروں کے ذریعے سے نہیں ہوگی تو چیزیں بدلنا شروع ہو جائیں. آہستہ آہستہ جب آپ اصل سورس سے دور ہوتے ہیں تو چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے یہ چینجز بعض معاشروں میں آئیں، لیکن لوگوں نے اپنے اپنے طور پر مالک کی عبادت کرنے، پوجا کرنے کے طریقے اختیار کیے. اگر وہ اسی کی عبادت کر رہے ہیں، اسی کی شکر گزاری کر رہے ہیں، اسی سے مانگ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ آگے چل کے پھر ہر دھرم، ہر مذہب میں ہوا، ہمارے مسلمانوں میں بھی ہوا کہ مالک اللہ کو چھوڑ کر لوگوں نے اوروں کو بھی پکارنا شروع کر دیا. تو یہ تو ہر جگہ اصل کتابوں میں یہی لکھا ہے، یہی بتایا گیا ہے کہ صرف اسی کو پکارنا ہے، اسی سے مانگنا ہے. لیکن بہرحال تبدیلیاں، ڈیویشنز ہوتی رہتی ہیں اور ان کو ٹھیک کرتے رہنا چاہیے. سر، اس بات پہ آئی وانٹ ٹو ایڈ آن فرام گیتا، جس میں کرشن جی نے کہا کہ those whose intelligence has been taken away by the materialistic world worships demigods.
And this is a statement in Gita. It's called demigod, meaning created ones. So it's very clear, written and mentioned. कि एकम ईश्वरम अस्ति द्वितम नास्ति, मीनिंग एक ही ईश्वर है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है. ये वेदों में. सुभान अल्लाह. और एक और चीज जो वैदिक हिस्ट्री से जो मुझे पता है, आई वुड लाइक टू शेयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, कि युगों को, टाइम एंड एज को, इस पूरी दुनिया क्रिएशन को 4 टाइम जोन्स में बांटा गया है. कयामत तक का टाइम जोन. एक है सतयुग, गोल्डन एज, जहां पे इबादत का तरीका कहते हैं कि मेडिटेशन था, कि जिसमें आइडल वर्शिप इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई थी. फिर त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग. दिस इज द डार्क एज. एंड हर पीरियड की जो 265,000 ईयर्स का एक टाइम फ्रेम है हर टाइम जोन का, और अकॉर्डिंग टू दैट कैलकुलेशन हम डार्क एज की सेकेंड क्वार्टर में है. तो फिर उसके बाद ये टाइम का जो चक्कर है खत्म हो जाएगा एंड कयामत बर्पा हो जाएगी. तो इतनी कैलकुलेटेड तरीके से इंफॉर्मेशन दी है, और उसमें मेंशन है कि कलयुग में डेमी गॉड वर्शिप विल स्टार्ट. कैलकुलेटेड मैनर से पहले से जिसे कहते हैं वही और भविष्यवाणी, और जो चीजें आई और लोगों ने लिखी, कुछ बदली कुछ नहीं बदली. तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू सबका मालिक एक, इबादत करना रिक्वायरमेंट है. तो एक और चीज सर, आर्य समाज एक ऐसा सेक्ट है इंडिया में जो विवेकानंद ने जाके शिकागो में भी एक जो इंटरनेशनल रिलीजियस कांग्रेस हुई थी, उस पर एक स्पीच दी थी कि कैसे वर्शिप और इबादत के तरीके डिफरेंट होते चले गए. तो सर आपको अपनी इंफॉर्मेशन से बताइए कि इबादत में आइडल वर्शिप और डेमी गॉड की जो वर्शिप है वो कहाँ से और कब कैसे इंट्रोड्यूस हुई? ये मालूम होता है कि नूह अलैहिस्सलाम जब आए, तशरीफ लाए, तो उनकी कौम में जो उनसे पहले कुछ बुजुर्ग आए थे और फिर आके चले गए थे, उनको लोगों ने बाकायदा उनके बुत बना के, उनकी मूर्तियां बना के उनको पूजना शुरू कर दिया था. उनके नाम भी कुरान में बयान है, वद्दन वला सुवान वला यहूसा व यऊका व नसरा. ये 5 उनके नाम हैं. जाहिर है कि जैसे चाइनीज कल्चर में है ना बुजुर्गों की रूहें, इसी तरह से यहाँ भी मालूम होता है कि ये एक खास तरीका था कि वो उनको पूछते थे. द आइडिया वाज कि उनके जरिए से फिर अल्लाह को, भगवान को, मालिक को अप्रोच किया जाए. तो ये एक तरीका था. लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि आम इंसानों में बहुत बड़ी तादाद में ये शिर्क और बुत परस्ती ये खास तौर पर जिन्नात के जरिए से आई. ये तो मैंने आपको बता दिया कि बुत बनते थे शख्सियात के, लेकिन बुत बनते थे फरिश्तों के भी. यानी मक्के में और अरब में जो शिर्क राइज था, उसमें एक बड़ा प्रीडोमिनेंट जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी, और कुरान ने उसको बयान भी किया है कि ये जो हमारे माबूद हैं जिनकी हम परस्तिश करते हैं, ये अल्लाह की बेटियां हैं, और ये अल्लाह की वो लाडली बेटियां हैं कि जो जब कोई फरमाइश करती तो उनकी फरमाइश ठुकराई नहीं जाती. और चुनाचे अगर आखिरत होगी और हिसाब किताब होगा, तो ये चूंकि हम इनको पूछते हैं, इनकी मूर्तियां पूछते हैं, तो ये हमसे खुश हैं, राजी, और ये फिर अपने बाप को हमारे लिए सिफारिश करेंगे उनके सामने. सो जिन्नात, फरिश्ते और इंसान तीनों पूजे गए, और वजह एक ही है. खैर एक्चुअली 2 बन गई. फिर एक तो शॉर्टकट, एक
مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک مالک کو مانیں جو سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے، تو پھر آپ کو ایک بڑی ڈسپلن لائف گزارنی پڑے گی۔ انسان وہ گزارنا نہیں چاہتا، شیطان ہے، انسان کی خواہشات ہیں، انسان کی ایگو ہے، لیکن ایک کھٹکا ہے، یار یہ جو میں غلط کام کر رہا ہوں، حرام خوریاں کر رہا ہوں، تو پھر آگے کیا بنے گا؟ تو اس سے بچنے کے لیے پھر یہ نظریات قائم ہوئے کہ آگے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگ، یہ فرشتے، یہ جنات، یہ سب ہماری وہاں جا کے سفارش کریں گے، ہمیں بچا لیں گے۔ تو ایک یہ شارٹ کٹ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ پولیٹیکل جو ہے نا، ایک کنٹرول کرنے کے لیے مکے والوں نے، قریش نے ہر قبیلے کے بت کو خانہ کعبہ میں رکھ دیا تھا تاکہ سب خوش ہو جائیں کہ جی ہماری نمائندگی بھی یہاں ہو رہی ہے۔ تو وہ بھی ایک دنیاوی ٹارگٹ تھا جو اچیو کرنا چاہتے تھے، لیکن شروع سے خدائے رحمان مالک ایشور نے جو اپنے بندے بھیجے ہیں پیغمبر، انہوں نے ایک خدا کی عبادت کے لیے ہدایت دی، اور ان کے ماننے والے اسی کی عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سر یہاں پہ میرے ذہن میں دو باتیں آئی ہیں۔ پہلے میں یہ ایک بات کلیئر کرنا چاہتی تھی کہ کہتے ہیں نیت کی نماز ہوتی ہے، تو اگر کوئی نیت سے نماز پڑھ لے رہا ہے تو از اٹ جسٹ اے سیئنگ اور واٹ آئی ہیو ہرڈ کہ ایوری تھنگ بوائز ڈاؤن ٹو نیت میں تھا، نماز پڑھ لی لیکن ایکچوئل نہیں پڑھی، تو کیا وہ آپ پلیز اس کی ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بتائیں۔ انٹینشن آپ کی ہوتی ہے اور امپورٹنٹ ہے جب آپ کوئی کام صحیح طریقے سے کر رہے ہیں۔ مثلا میں صحیح طرح سے نماز پڑھ رہا ہوں اور میری نیت خراب ہے تو میری نماز قبول نہیں ہوگی۔ خراب ایز ان میں شو آف کر رہا ہوں، میں اصل میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں نمازی ہوں تو میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں صرف آئی ایم گوئنگ تھرو دا موشنز، مگر میرا مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ جو ساتھ میں صاحب آئے ہوئے ہیں ان کو امپریس کرنا ہے، تو ظاہر ہے نماز ضائع ہوگی، نیت ہی میری نہیں ہے۔ لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے مالک نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز ایسے پڑھوں ایک خاص طریقے سے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، میری نیت تو یہ ہے کہ میں اس کی عبادت کروں اور میں کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لوں گا بغیر کسی سمبل کو اختیار کیے، بغیر اس طریقے کو اختیار کیے، تو یہاں نیت ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ عبادت کرنے کا یہ طریقہ بتایا گیا، اگر تو معلوم نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو obviously the person is not at fault، لیکن اس کو معلوم ہے کہ نماز تو ایسے پڑھنی ہے، یہ ہم کو باقاعدہ پیغمبروں کے ذریعے سے بتایا گیا ہے، تو وہاں ایک آدمی اپنی مرضی سے کوئی اور نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ کویسچن تو پوچھا جائے گا نا کہ یہ کیوں کر رہے ہو؟ نماز کا جب طریقہ تمہارے مالک نے خود تم کو بتا دیا تو تم اپنے طور پر کیوں طریقہ اختیار کر رہے ہو؟ میں اگین ریپیٹ کرتا ہوں، اگر کسی کو معلوم ہی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کے معاملے میں فیصلہ ڈفرنٹ ہوگا۔ اوکے، دوسرا جو میرا ایک تھوڑا الگ سا سوال یا ڈسکشن کا پوائنٹ ہے سر یہ کہ میں نے جو سوامی وویکانند کو سنا شکاگو کانفرنس میں، جس میں انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت سی ایک ایکسپلینیشن دی کہ یس دیر از ون فارم لیس گاڈ اینڈ دا وے وی کنیکٹ ود دا گاڈ از ڈائریکٹ اینڈ نو میڈیشن، بٹ سم ٹائمس people those who cannot fall in love without seeing the one who they love, so and they cannot focus, is the fickle mind. تو سب سے جو لوور درجے کی عبادت میں انہوں نے اس کو ٹیگ کیا کہ people those who worship، ان کی انٹینشن ایک مالک کو سے کنیکٹ کرنے کی ہے، لیکن وہ بنا کچھ دیکھے کسی کو فوکس نہیں کر سکتے۔ تو those powers and the manifestations کی جو کہ اللہ کی، بھگوان کی جو شفات ہیں، ان کو لے کے کسی نے ایک پینٹنگ بنائی کہ بھائی اس کے اندر یہ بھی شفات ہے، یہ بھی شفات ہے، اب وہ فوکس کر پا رہے ہیں، ناٹ نیسسرلی کہ وہ اس چیز کو پوج رہے ہیں، لیکن ان کی انٹینشن وہ رب کی ہی ہے کہ وہ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔
So this is the lowest level of worship, but it is still a worship. But the highest love and devotion is somebody, jab aap you are falling in love with the God without seeing. So that's the highest level of devotion. तो इंसान का जो जन्म हुआ है वो इस जर्नी को तय करने के लिए हुआ है कि कैसे वो अपने छोटे लेवल ऑफ इबादत से बड़े लेवल ऑफ इबादत तक पहुंच पाए. तो आपको ये जो उनका एक एक्सप्लेनेशन, आई एम नॉट श्योर हाउ गुड आई हैव बीन इन एक्सप्लेनिंग व्हाट ही सेड एंड मेंट. तो किसी कहीं से एक्सेप्टेंस है फ्रॉम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस कि जो लोग इबादत तो अल्लाह की कर रहे हैं लेकिन एक कंसंट्रेशन के लिए उनको कुछ चाहिए? जी देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर बात करूं, ब्रीफ बात करूं. रिलीजियस डिफरेंसेस बहुत से हैं, वर्शिप की तरीकों में भी हैं. बाज लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि सब तरीके ठीक हैं और इनको किसी तरह से मिला लिया जाए और आपस में झगड़ा ना किया जाए. इस जज्बे को अच्छा समझता हूं, लेकिन इस जज्बे को जो तरीका इख्तियार किया गया है उससे इख्तिलाफ करता हूं. मेरे ख्याल में जो बात मालिक की तरफ से आई है उसको बयान करना चाहिए पोलाइटली. लोग असल में जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि सख्ती से बात करते हैं, दूसरों को एक्यूज करते हैं, बुरा भला कहते हैं. गुजारिश ये है कि मेरी हम्बल एक कमेंट है इस बात पर जो आपने बयान किया जी, कि आइडल्स इसलिए नहीं बनाए गए थे. ये एक बहुत अच्छी लेटर फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन बाज अच्छे लोगों ने बनाई, क्योंकि वो रिलीजियस प्लूरलिज्म में बिलीव करते हैं कि सारे मज़ाहिब साइमल्टेनियसली ठीक हैं, लेट्स एक्सप्लेन देम. मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू को सही समझता हूं ये है कि जो बात सही है उसको एक्सप्लेन किया जाए एंड लेट्स एंटर इनटू अ डायलॉग. किसी को बुरा भला ना कहें, एक दूसरे की बात सुने, समझें, इसलिए कि हम सबकी दिलचस्पी इसमें होनी चाहिए कि भाई असल में मालिक ने कहा क्या है. तो मैं ही गुजारिश कर रहा हूं कि स्टैच्यूज एंड आइडल्स वर ऑलवेज मेड एंड क्रिएटेड नॉट टू स्पीक टू और वर्शिप गॉड. उनका हमेशा मकसद ये होता था कि बहुत से जो नॉन गॉड डिएटीज हैं, जो मालिक के अलावा लोगों ने पार्टनर्स अपने जहनों में बनाए हुए हैं, उनको अप्रोच करने के लिए उनकी वर्ल्डली रिप्रेजेंटेशन स्टैचूज और आइडल से होती थी और लोग स्टैचू वर्शिप करते थे ताकि उन फरिश्तों, उन सेंट्स, उन जिन्नात के जरिए से गॉड को अप्रोच किया जाए. तो ये जो अच्छे साहिब हैं जिनका आपने जिक्र किया, इनकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, लेकिन ये इस अप्रोच से आ रहे हैं कि सब तरीके ठीक हैं, तो आए हम इन सब को एक्सप्लेन करें. मजहब में झगड़ने की क्या जरूरत है? मैं भी ये कहता हूं झगड़ने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज हर एक को अपनी अपनी बात करनी है और दूसरे की बात ध्यान से सुननी है और सोचना है, ताकि जो बात सही है वो क्लैरिफाई हो, और अगर कहीं किसी में भी, हम में या कहीं और कोई गलती है, वो दूर हो. मालूम होता है मालिक हमसे यही चाहता है. एक पॉइंट था जो मैंने विवेकानंद को सुना था सर, और आपने भी बहुत अच्छे से इसको वेरी डिप्लोमेटिकली एंड वेरी नीटली आपने इसको एड्रेस किया है कि जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है और जब खड़ा होना सीखता है तो माँ की उंगली पकड़ के चलना सीखता है, जो भी केयर टेकर है. फिर धीरे धीरे जब भरोसा आ जाता है तो वो प्रॉपर चलना शुरू कर देता है, फिर भागना शुरू कर देता है, फिर दुनिया में हम अकेले जिंदगी जीते हैं, बसर करते हैं. तो जो विवेकानंद ने बात कही थी कि जो फोकस नहीं कर सकते और फॉलिंग इन लव बाय सीइंग समथिंग, तो मुझे वो बहुत एक लुभावना, एक कह लें एक एक्सप्लेनेशन लगा था, जिसमें एम्पावर कर रहे हैं कि लुक, गो मोर एंड प्रोग्रेस, एनकरेज कर रहे हैं कि आप एक लिमिटेड लव से अनलिमिटेड विजन की तरफ जाएं, इटर्निटी की तरफ, लाइट की तरफ, अंधकार से रोशनी की तरफ, मौत से इटर्निटी की तरफ.
اس طریقے کی کچھ لینگویج ہے جو بہت خوبصورتی سے بیان کری ہے آریہ سماجیوں نے. یہی بات بدھا کی بھی رہی, یہ بات جین کی بھی رہی, یہ چیز بہائی بھی, وہ سب فارملیس گاڈ کی بات کرتے ہیں اور دے ٹاک ناٹ ٹو ورشپ ڈیمی گاڈز. سر آپ نے اس سے پہلے ایک ڈسکشن میں سفارش کی بات کہی کہ جو فرشتوں کے بت بنائے گئے اور انسانوں کے بھی اور جناتوں کے بھی اس خیال سے بنائے گئے کہ ان سے سفارش کروائی جائے اپنے مسئلات جو بھی ہیں اللہ سے, اپنے کام نکلوانے کے. قرآن میں مجھے کہیں کہیں ایسی صورتیں میں نے دیکھی جہاں پہ اسکوپ تو تھوڑا چھوڑا ہوا ہے, اور یہ ہم پہ ہے کہ ہم کس کی سفارش مانے اور کس کی نہ مانے. تو سر اس اوپن چیز کو ایڈریس کریں گے؟ جی دیکھیں, میں پھر اگین قرآن نے ایک اصول بتایا ہے جی, اور وہ قرآن کی انٹرپریٹیشن کا اصول ہے جو آئی ایم شیور کہ ہر ڈیوائن بک کی انٹرپریٹیشن کا یہی اصول ہے جی, کہ مالک کی میسج میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہوتی. اگر کہیں ایک بات کہی گئی ہے کلیئرلی تو دوسری جگہ اس کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا. ہم کنٹرڈکشنز کے شکار ہوتے ہیں اس لیے کہ ہم تو ابھی سیکھ رہے ہیں نا. کل میں نے ایک بات کی تھی, آج دوسری بات کی, اور آپ مجھے پوچھ سکتی ہیں کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں تو یہ کہا تھا, تو میں کچھ نروس ہو جاؤں گا, کچھ ایکسپلین کروں گا, مگر مالک کا علم تو پرفیکٹ ہے. چنانچہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں 3 جگہوں پر ایک ہی صورت میں, سب سے لمبی جو سورہ بقرہ میں 3 ڈفرنٹ ورسز میں کلیئرلی کہا گیا ہے کہ کوئی سفارش, کوئی شفاعت نہیں, نن واٹس ایور. لیکن اسی سورہ میں آیت الکرسی میں کہا گیا ہے کہ کون ہے کہ جو سفارش کر سکے اس کے ہاں مگر اس کی مرضی کے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو قرآن کہتا ہے کہ تدبر کے ساتھ پڑھو, ڈیپ ریفلیکشن کے ساتھ پڑھو, تاکہ تمہیں بات اچھی طرح سے سمجھ میں آئے. ورنہ تم یہ دیکھو گے کہ شاید اس میں کنٹرڈکشن تم کو نظر آ رہی ہے. سر اس کو تھوڑا سا سمجھائیں. جی, اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے, میں بہت سی تفصیلات کو ایک طرف رکھ کے ڈیٹیلز کو آپ کو اس کا نٹ شیل بتاتا ہوں کہ قیامت کے روز جب حساب کتاب ہوگا تو مالک کا ایک منیمم پاسنگ مارکس کا تھریش ہولڈ ہوگا. ہمارے زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے تو ہر سبجیکٹ میں پاس مارکس ہوتے تھے 40%. جس کے 40% آگے وہ پاس ہو گئے. سر ہمارے 33% 33% نہیں, اب میں آ رہا ہوں, کمنگ ٹو 33%. 33% سے گریس مارکس شروع ہو جاتے تھے. یعنی اگر کسی کے 33 اور 40 کے درمیان آئے ہیں وہ ایکچولی پاس نہیں ہوا ہے, لیکن اس کو گریس مارکس دے کر گریشسلی پاس کر دیا گیا ہے. جس کے 33 سے کم ہے وہ پاس نہیں ہو سکتا. سو معلوم ہوتا ہے کہ مالک کے ہاں بھی یہی اصول ہے, بیکاز ہی از forgiving, he is magnanimous. تو اس نے یہ طے کیا ہے کہ 40% پلس تو پاس ہیں, 33% سے کم فیل ہیں. بٹوین 33 to 40 وہ خود ان کو گریس مارکس دے کے پاس کرے گا, اور گریس مارکس دینے کا وہ طریقہ یہ اختیار کرے گا کہ وہ اپنے بعض بندوں کو کہے گا کہ بھائی آپ ان کے لیے سفارش کریں. یہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا, یعنی مالک ڈیسائیڈ کرے گا اللہ کہ تم ان کے لیے سفارش کرو. وہ کریں گے اور وہ بات کہیں گے جو بات سچی ہے. تو اس میں وہ جو پہلی بات ہے نا کہ کوئی سفارش نہیں ہوگی, وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, یعنی 33% سے نیچے سفارش نہیں ہوگی. مگر اگر آپ نے 33 اینڈ ابو سیکیور کر لی ہے بٹ لیس دین 40 تو سفارش ہو جائے گی. اس کے فیصلے سے وہ اجازت دے گا, وہ کچھ لوگوں کو اجازت دے گا کہ وہ سفارش کریں, اور وہ جو بات کریں گے بالکل ٹھیک کریں. یہاں دوسرا ٹیکنیکل اور تیسرا ٹیکنیکل کوشچن سر, قرآن ہی کہتا ہے کہ ہم نے کسی رسول کو کسی سے بہتر نہیں مانا. اس طریقے کی صورت ہے جس میں کہا ہے کہ سب اللہ کے لیے ایک سے ہیں رسول. تو
اینڈ میں اللہ اپنا پوائنٹ چینج کر دیں گے, کسی سے کہیں گے یا سبھی کو دیں گے, رائٹ, کہ ہاں بھائی آپ سب اپنے لوگوں کی مرضی اپنی. اٹ میک سینس جی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں میں جو لوگ 33 سے 40 کے درمیان ہیں ان کے لیے کریں, جی عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے لیے کریں, جی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کے لیے کریں. تو یہ تو نیچرل طریقے سے ہوگا. تو اور اس وہ میں کسی کو 1,24,000 سوری 1,24,000 اگر وہ اسٹیٹمنٹ وہ فگر ٹھیک ہے, صحیح ہے. اتنے سادہ, ناٹ جسٹ پروفٹس, دوسرے لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ جن کا کوئی ان کے ساتھ تعلق ہوگا. اس میں ہوگا کیا, اس میں جو سفارش کریں گے ان کی عزت افزائی ہوگی. وہ ایک بہت بڑے انسانی, آپ امیجن کریں کہ فرسٹ مین ٹل دا لاسٹ پرسن ان دس ورلڈ سارے جمع ہوں گے, اور اس ہیوج کراؤڈ میں ان لوگوں کو یہ اسٹیٹس ملے گا کہ وہ کچھ لوگوں کے لیے سفارش کریں گے, اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ڈن, اف یو سے دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو. بیوٹیفل. اینڈ ابھی میرے سامنے, آئی ایم ویری ویژل پرسن, وہ پورا منظر سا آ رہا ہے, اور اس میں ایک ٹیکنیکل سوال بھی آ رہا ہے سر, وہ یہ کہ یہ تو مانا جاتا ہے کہ ایک بار ہم ختم ہو گئے تو ہمارا چیپٹر ختم, اب ہمیں غیب کا کچھ نہیں پتا. تو جس دن اٹھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ختم ہو گئے, ان کے بعد جو لوگ آئے حضور کو ان کے بارے میں پتا ہوگا, میرے بارے میں پتا ہے, یا موسیٰ علیہ السلام کو ابھی گریگ بریڈن کے بارے میں پتا ہے, یا ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں پتا, آئی مین یو نو. تو یہ سر تھوڑا سا جو انفارمیشن اللہ گاڈ بھگوان جس کو دے دے گا اس کو انفارمیشن مل جائے گی. تو انفارمیشن تو وہ دینے والا ہے نا, وہ بتائے گا کہ دیکھو تمہارے ماننے والے تھے بعد میں آئے تھے, اور اس کے 35% ہیں, تم ان کے لیے کرو, میں تمہاری بات مان لوں. ہاں, تو شاید یہاں سے کہیں سے یہ جو پوری ٹوسٹ آئی ہے مزاروں پہ جا کے دعا کرنے کی, اور یہ کہنے کی مرے ہوئے لوگوں سے کہ بھائی ہمارے لیے دعا کر دینا, وہاں سے روم نکل کے آیا ہے, یہیں سے آئی ہے. اور اس میں دیکھیں میں آپ کو بولتا ہوں کیا ہوتا ہے, اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے نا, وہ کیا ہوتا ہے. لوگ جاتے ہیں, سفارش دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے سفارش ہو, اور پھر آ کے فراڈ کرتے ہیں, حرام خوریاں کرتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں. وائی؟ بیکاز لائسنس مل گیا آپ نے سفارش کے لیے اپنا پکا کر لیا, پاسبلٹی, امکان. اس کے نتیجے میں کرپشن آتی. اگر آپ مالک کی بات کو مانیں تو پھر اکاؤنٹیبلٹی بالکل فیئر ہوگی, کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا. 33 سے 40% والوں کو پاس کرنا اس کی مہربانی سے ہوگا, اور وہ خود فیصلہ کرے گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ 15 والا پاس ہو جائے یا 45 والا فیل ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ گریڈنگ بالکل میرٹ کی بنیاد پر ہوگی, بیکاز ہی نوز ایوری تھنگ. میرٹ اینڈ سچویشنز, ایک برٹش سسٹم میں تو یہ ہے پہلے میرا پوٹینشیل پتا کیا جائے گا کہ میں کس لائق ہوں, کون سا ٹیسٹ دینے لائق ہوں, تب وہ میرے ٹارگٹ سیٹ ہوں گے. یہ بھی برٹش سسٹم ہوگا. بالکل قرآن سے معلوم ہوتا ہے. آپ کی کیپیسٹی طے ہوگی, اور کیپیسٹی 2 چیزوں کا نام ہے, آپ کے اندر کا پوٹینشیل آپ کی پرسنالٹی میں, اور آپ کی انوائرمنٹ, آپ کے حالات, آپ کا ماحول. بہت خوب. Sir, now we are reaching towards the end, and to conclude, let's say that ہر مذہب میں عبادت کے کچھ طریقے ہوئے, نماز, پوجا, دان, زکوٰۃ, ریلیجس جسے کہتے ہیں تیرتھ یاترا, حج. اب فاسٹنگ, ورت جسے ہم کہتے ہیں روزہ, یہ اسلام میں بھی ہے, ہر مذہب میں ہے. سر کون سی ایکسکیوزیبل ہے, کون سی بالکل بھی نہیں ہے؟ دیکھیں, 4 جو عبادات آپ نے اسلام کی گنوائیں, نماز, زکوٰۃ, روزہ اور حج, ان میں سے 2 ایسی ہیں کہ جو آپ کے اوپر لازم ہیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, اور 2 ایسی ہیں کہ وہ ہر ایک پر لازم ہے.
سوائے اس کے کہ کوئی آدمی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو وہ بعد میں رکھ سکتا ہے. نماز ہر ایک پر لازم ہے, روزہ ہر ایک پر لازم ہے, سوائے اس کے کہ کوئی بیمار ہے یا کوئی اولڈ اس ایج. کو اور لے کے وہ نہیں رکھ سکتا. زکوٰۃ آپ دیں گے اگر آپ کے پاس مال ہے, اور حج آپ کریں گے اگر آپ ٹریول کر سکتے ہیں. ان چاروں عبادات میں ایک حصہ منیمم ہے جو obligatory ہے, جو لازماً کرنا ہے. نماز میں فرض نمازیں ہیں, روزوں میں رمضان کے روزے ہیں, زکوٰۃ میں منیمم جو زکوٰۃ کی پیمنٹ ہے وہ ہے, اور حج زندگی میں ایک مرتبہ حج ہے. لیکن انہی چاروں عبادات میں لازم obligatory کے علاوہ کچھ ایڈیشنل نفل بھی ہے, جیسے نماز میں نفل ہیں, روزے میں آپ رمضان کے علاوہ روزے رکھ ایکسٹرا سکتے فاسٹنگ. ہیں, حج کے علاوہ آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں, اور زکوٰۃ آپ اور بھی زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ چیریٹی میں دے سکتے ہیں. اور سر کچھ بڑی خوبصورت باتیں جو میں نے جانی کہ اپنے ماں باپ کی طرف مسکرا کے دیکھنا بھی ایک عبادت میں سے ہے. بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی عبادت میں سے ہے. ایسا کچھ بڑی پیاری سی باتیں میری ساس مجھے بتاتی ہے پڑھتے وقت کی حدیثوں سے نکال کے. تو ایبسولوٹلی دیکھیں, یہ سب چیریٹی ہے, یہ سب صدقہ ہے. یہ صدقہ. اگر آپ صدقے کا کانسیپٹ دیکھیں نا کیا ہے, جی ابھی ہم نے بات کی کہ سارے لوگ تو زکوٰۃ دینے کے قابل نہیں ہوتے. زکوٰۃ ہے کیا؟ مال میں سے اللہ کا حصہ نکالنا. مال کیا ہے؟ مال ریسورسز ہیں آپ کے پاس. تو میرے پاس مال نہیں ہے بھائی, مسکراہٹ تو ہے نا, کسی کی مدد کرنا ویسے تو ہے نا, یہ تو میں کر سکتا ہوں نا. سو واٹ ایور آئی کین ڈو ٹو ہیلپ ادرس, یہ چیریٹی ہے. تو اس میں یہ سب چیزیں شامل. Very good explanation. Volunteer ہو کے جانا, organ donations and all that. Sir, thank you very much. It was pleasure talking to you. I am sure لوگوں کی کچھ سوالوں کے جواب ہم دے پائے ہوں, یا ان چیزوں کو پروب کر کے پرابلمس کو نکال کے کچھ سولوشن پہنچا پائے ہوں اس ایپیسوڈ کے ذریعے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ویسے یہ جو آپ کرتی ہیں یہ بھی چیریٹی ہے. شکریہ. یہی کہ میں رہوں نہ رہوں, شاید کل کو بچے یہ دیکھیں چیزیں, ان کی ایموشنل ایج وہاں تک پہنچے گی انشاءاللہ. بالکل بالکل. نیت یہی ہے صدقہ جاریہ چھوڑ جانے کے لیے اس کے پلیٹ فارم سے. So it was wonderful talking to you, sir. And today's discussion was very, very important for me because it was a big, huge subject. And میری اپیل لوگوں سے ہے کہ سب کا مالک ایک, ہم لوگوں کے پروتساہن اور انکریجمنٹ کے لیے پلیز لائک اینڈ سبسکرائب سر کا چینل اینڈ مائی چینل دبئی ریئل ود روپا شرما. تھینک یو سو مچ. فی امان اللہ. اللہ حافظ. بائے. ٹیک کیئر.